موجود تھے فیصل ایدی صاحب وہاں پر موجود ہیں. فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ پارا چنار پہنچے, اپنی ایئر ایمبولینس لے کر وہاں پہنچے. اگر آپ ہمیں ذرا پہلے تو مختصر بتا سکیں کہ آپ نے وہاں کیا حالات دیکھے ہیں. ایئر ایمبولینس سے آج ہم صبح تقریباً 11 بجے کے قریب پارا چنار پہنچے ہیں, اور یہاں کی جو صورتحال میں سب سے پہلے تو ہاسپٹل گیا. یہاں پہ ہم نے ہاسپٹل سے رابطہ کر کے پہلے ہی 2 مریضوں کو یہاں پہ بلوا لیا تھا, جن کو جیسے ہی ہم اترے ہیں ہم مریضوں کو اسی ایئر ایمبولینس کے ذریعے پشاور شفٹ کر دیا. اور اس کے بعد ہم سول ہاسپٹل, یہاں کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے پارا چنار, وہاں گئے. وہاں کی جو ہے وہ انتظامیہ سے میری بات چیت ہوئی, وہاں کے مریضوں سے میں ملا, تو ہر مریض نے مجھے یہی بتایا کہ یہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, یہاں پہ ہیٹنگ فیسلٹی نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر آپریشن نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے مریض جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اس میں ان کو بہت سارے مریض ہیں, ان کو پشاور جانے کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے ڈائلیسس کے مریض تھے, دل کے مریض تھے, ان میں بچے بہت سارے جو ہیں وہ جو نمونیا کا شکار ہیں, ان کو ہیٹنگ نہیں مل رہی اور دوائیاں نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے بچوں کی بہت زیادہ تعداد یہاں پہ انتقال کر گئی ہے. جو مجھے انہوں نے فگر بتایا تقریباً 27 کے قریب بچے جو ہیں صرف اسی ایریا میں مرے. اور اس لڑائی کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ سیٹل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ملک دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے لوگ اس وقت 4 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ اس وقت قحط کا شکار ہے. یہاں پہ 2.5 مہینے سے کوئی خوراک نہیں آئی. ہم یہاں پہ جو کچھ بھی کھا پی رہے ہیں اس میں کبھی کسی جگہ چینی نہیں مل رہی, تو کسی جگہ نمک نہیں مل رہا, تو کسی جگہ کیا نہیں مل رہا. تو یہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کھانے پینے کی بھی شارٹیج ہے. اور پختون جو عمائدین ہیں وہ اس معاملے کو جو ہے, کیونکہ دونوں طرف پختون ہیں, مل کے جو ہے وہ اس کو امن کریں اور جو ہے وہ بہتر انداز میں راستے کلیئر کریں. اس میں سب کا ہی نقصان ہوا. یہ آپ نے تفصیل بتا دیا. اگر میں آپ سے پریسائسلی پوچھوں کہ کس چیز کی سب سے زیادہ اس وقت قلت ہے وہاں, دواؤں کی, خوراک کی؟ پارا چنار میں یہ کرم ایجنسی کا بہت بڑا علاقہ ہے, اس کو شاید اپر کرم کہتے ہیں, اور یہاں پہ تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے. اور یہاں پہ ادویات کی بھی شدید قلت ہے, جس کی وجہ سے بچے بھی مر رہے ہیں اور بڑے بھی مر رہے ہیں, ڈائلیسس کے پیشنٹ بھی مر رہے ہیں, اور انسولین شوگر کے پیشنٹ, میں خود شوگر کا مریض ہوں. یہاں پہ شوگر کی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں اور بہت بری صورتحال ہے. اور ہر کوئی جو ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ادویات جلدی پہنچائیں, ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور ان کی جانیں جا سکتی ہیں. خوراک کی بھی یہاں پہ کمی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ جس گھر میں گئے یہاں پہ شکر موجود نہیں ہے, اور دیگر جو لازمی جو پکانے کے لیے لکڑی نہیں ہے, یہاں پہ پکانے کے لیے لکڑی کی قلت ہے, ہر چیز کی قلت ہے. اور اس بحران کو جو ہے وہ جتنا جلدی ہم ریزالو کر سکیں اتنا ہی انسانیت کے لیے. ویسے یہ جو خوراک جتنی بھی آ رہی ہے, تو آپ ہلا دینے والی باتیں بتا رہے ہیں, وہ کس ذریعے سے آ رہی ہے خوراک؟ زمینی رستہ تو بند ہے 70 دنوں سے, مینیج نہیں ہو پا رہا وہ. تو خوراک نہیں آ رہی ہے, نہ ہی ادویات آ رہی ہیں. یہاں پہ جتنے میڈیکل اسٹور بھی ہم نے وزٹ کیے وہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں. میڈیکل اسٹور کی ایسوسی ایشن والوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ان کے لیے جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں وہ ہم ان کو ٹرانسپورٹ کریں. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم سرکاری ادویات ہم جب ٹرانسفر کر لیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ادویات کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیں گے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بلیک نہیں کریں گے یہاں پہ کسی بھی میڈیسن کو, اور انسانیت کے خاطر جو ہے وہ منیمم بلکہ وداؤٹ پروفٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیں. اور یہ اس صورتحال میں سب سے ہلا دینے والی بات ہے وہ معصوم بچوں کی اموات کی خبریں آنا. یہ ادویات کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں, کیوں یہ بچوں کی اموات کیا ہے وجہ سب سے بڑی فیصل بھائی؟ سب سے زیادہ بچوں کی اموات 27 کے قریب بچے مرے ہیں کچھ عرصے کے اندر, اور ان کے سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے وہ نمونیا ہے, اور اس کا علاج بھی نہیں. ایک تو ان کے پاس اینٹی نمونیل میڈیسن نہیں ہے, دوسرا ان کے پاس ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ بچوں کو گرم رکھ سکیں. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ انتقال کرنے کا سب سے زیادہ. یہ ابھی اس میں گورنمنٹ نام کی چیز ہوتی ہے, تو وہ کیا سہولیات دے رہی ہے, اس نے کیا گورنمنٹ نے کیا پرووائڈ کیا ہے فیصل؟ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت خیبر پختونخوا ہمارے آنے کے بعد انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے کچھ ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے. آج انہوں نے پورا ہیلی کاپٹر ادویات سے بھر کے جو ہے وہ بھیجا ہے. میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی وہ میڈیسن بھیجیں
یہاں سے جو ہے وہ زخمیوں کو یا جو بیمار ہیں جو ایکیوٹ بیمار ہیں جن کو زیادہ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے ان کو پلیز لے جائیں, واپس خالی نہ جائیں. بالکل, بہت معقول تجویز. آخری بات, یہ آپ کا بطور مجموعی اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی تجویز یہ کروں گا کہ دونوں طرف سے جو عمائدین ہیں وہ اپنے لڑکوں کو ٹھنڈا کریں اور ان کو کہیں کہ درگزر کریں, جو نقصان ہوا ہو گیا, اب ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں, مل کے رہیں. اور امن جرگہ جو کوشش کر رہا ہے, جو حکومت پاکستان پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہی ہے امن جرگے کی کو کامیاب کرنے کے لیے, ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس علاقے کو ایک امن کا گہوارہ ہے. بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب. مجھے معلوم ایدھی صاحب کی روح اس وقت کیسے تڑپ رہی ہوگی کہ پاکستان کے ایک علاقے کے بارے میں وہاں بیٹھے ہوئے ان کے فرزند ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں میڈیکل اسٹور خالی ہو گئے ہیں, وہاں دوائیں نہیں ہیں, شوگر کے مریض الگ خوار ہو رہے ہیں, ڈائلسس کے پیشنٹ الگ خوار ہو رہے ہیں, اور دوائیں نہیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, اس وجہ سے بچے مر رہے ہیں. یہ ہے پارا چلا. میں کیا